بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کل ہم نے کلمے کی فضیلت کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج ہم اسی کے ساتھ ریلیونٹ اللہ کی ذات کے اوپر توکل کے حوالے سے بات کریں گے۔ 2 سے 3 آیات اور ان کا ترجمہ میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اس دور میں توکل کی اشد ضرورت ہے، اور مادیت پرستی کے دور میں جتنی دوڑ اسباب کی طرف ہے، اتنا ہی مسبب الاسباب کو فراموش کر دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہ اسباب جن کو میں اور آپ اسباب کہتے ہیں، ان اسباب کے اختیار کرنے کے بعد بھی ان اسباب کا معاملہ پھر توکل کی طرف لوٹ کر کے جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کلام میں ایسے لوگ جو اس ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ان کو اپنا پسندیدہ اور محبوب بندہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت کا مفہوم ہے کہ وہ جو اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں، شیطان کی جو شیطنت ہے اور جو شیطان کا وار ہے وہ ان کے اوپر کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ کن کے اوپر؟ ان پر جو اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں اور رب پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہیں، شیطان کا وار ان کے اوپر کارگر نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے کامیابی کا دار و مدار وہ اللہ کی ذات پہ توکل پر ہے، اور اللہ کی ذات کفایت کرتی ہے۔ جب توکل ہو اور اسباب میں کمی بھی رہ جائے تو رب کی ذات کافی ہوتی ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے وہ رب اس کو کافی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے آپ نے سارے اسباب اختیار کیے، آپ نے وقت بھی قوم کو دیا، آپ نے قوم کو تعلیم دی، تبلیغ کی، لیکن اس کے باوجود جب آگے سے انہوں نے بات نہ مانی تو آپ نے پھر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے سارے ٹرکس جو ہیں تمہارے اور تمہاری جو چالیں ہیں وہ بھی آزماؤ، اور جو تمہارے مددگار ہیں وہ بھی آزما لو۔ جو تمہارے حامی ہیں، مددگار ہیں، جو تمہاری چالیں ہیں، جو تمہارے ٹرکس ہیں، وہ سارے کے سارے اکٹھے کرو، اور تم مجھے ذرا پر مہلت نہ دو۔ میں اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہوں، میرا رب مہربانی فرمائے گا۔ قرآن مجید میں ہے فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تم اپنے جو تمہاری چالیں ہیں وہ بھی کرو، اور اپنے مددگار ان کو بھی بلا لو، اور پھر دیکھو مجھے ذرا بر مہلت نہ دو۔ لیکن آپ کے سامنے کہ بچے کون؟ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے۔ آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ وہ تو چند لوگ تھے، اسباب تو دوسروں کے پاس تھے۔ پوری قوم ایک طرف ہو تو اسباب کدھر ہوں گے؟ اور چند بندے کشتی میں کتنے آئیں گے؟ چند بندے ایک طرف ہوں، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے، لیکن یہ کون تھے؟ یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے تھے، یہ بچ گئے، اور
جو اسباب کے اوپر انحصار کر رہے تھے وہ مارے گئے، ختم ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کی ذات کے اوپر توکل اور اس کا نتیجہ۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی غالباً آیت نمبر 173 ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی بات کو نقل فرمایا ہے۔ وہاں پہ قرآن کا حصہ بنا ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ، کہ لوگ ان مومنوں کو ڈراتے ہیں۔ مسلمانوں کے ابتدائی دور کی بات ہو رہی ہے، انہیں ڈراتے ہیں کہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، لہٰذا تم کنارہ کشی اختیار کرو، ان کے ساتھ ٹکر نہ لو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اور آخری بات میں کر کے بات کو سمیٹ رہا ہوں، یاد رکھیے آپ نے ایک حدیث سنی ہے جس میں حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ کا گھٹنا باندھوں یا توکل کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گھٹنا باندھو پھر توکل کرو، گھٹنا باندھو پھر توکل کرو۔ اب یہ جو سبب ہے یہ پھر لوٹتا ہے توکل کی طرف۔ وہ جس رسی کے ساتھ آپ نے گھٹنا باندھا ہے اونٹ کا، وہ رسی اگر ٹوٹ جائے پھر کیا ہوگا؟ وہ رب چاہے گا تو وہ اونٹ ادھر ہی رک جائے گا، اور اگر رب چاہے گا تمہیں مشقت میں ڈالنا چاہے گا تو وہ اس وادی سے، اس علاقے سے، اس زمین سے نکلتا وہ کہیں دور چلا جائے گا۔ جو اسباب ہیں یہ پھر لوٹتے ہیں توکل کی طرف۔ آپ گھر سے گاڑی لے کے نکلتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک، ٹائر بھی ٹھیک ہے، بریک بھی ٹھیک ہے، راستے میں اسباب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، حادثہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں، مثال کے طور میں ایک مثال دے رہا ہوں، جو پیراشوٹ سے وہ مار رہے ہوتے ہیں، چھلانگ مار رہے ہوتے ہیں، جمپ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس ڈبل چھتری ہوتی ہے، آٹومیٹک بھی ہوتی ہے، دوسری تسمے والی بھی ہوتی ہے، کبھی دونوں نہیں کھلتی، حالانکہ وہ جمپ کرنے سے پہلے بالکل یقینی طور پہ دونوں کو دیکھتے ہیں صحیح ہیں، لیکن کیا ہے کبھی اسباب دم توڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسباب بھی لوٹتے ہیں کس کی طرف؟ مسبب الاسباب کی طرف۔ سبب اختیار ضرور کریں لیکن بھروسہ اس ذات کے اوپر رکھیں۔ حالیہ جو ہم نے ایک آپ اس کو وبا ہی کہہ لیں، جو کرونا کی وبا سے ہم گزرے ہیں، اس ذات کے اوپر ہمارا توکل اور بھروسہ بہت کم ہوا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا، ایک دوسرے کی بیمار پرسی کرنا، اور وہ جو میرا اور آپ کا بحیثیت مسلم حق تھا، تجہیز، تکفین، تدفین، جنازے کو کندھا دینا، یہ سب بالکل ایک طرف رہ گئے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے بڑا واضح فرمایا ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ محبوب ان کو بتا دے تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی، ہاں وہ ضرور پہنچے گی جو رب نے تمہارے مقدر ٹھہرائی ہے، اور وہ ہمارا مولا ہے، اور مومنوں کو اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ اسباب کے اندر الجھ کر کے رہ گئے اور آپ نے مسبب الاسباب کی طرف رجوع کم کر لیا تو یاد رکھیے یہ آپ کے اسباب دم توڑ جائیں گے۔ لیکن جب آپ نے اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی آپ نے ان اسباب کو اس ذات کی طرف جو ہے وہ کیا تو اللہ رب العالمین آپ کی غیبی نصرت اور مدد فرمائے گا۔ یاد رکھیے مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے، اس حق میں بیمار پرسی بھی ہے، اس حق میں جنازے کو کندھا دینا بھی ہے، اس حق میں تجہیز ہے، تکفین ہے، تدفین ہے، ان معاملات سے، اور سلام لینا، مصافحہ کرنا، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں کہ جو ہاتھ ملانے سے گھبراتے ہیں،
کتراتے ہیں، کیا ان کی زندگی بڑھ جائے گی؟ اگر زندگی اس طرح بڑھتی تو وہ ممالک جو علاج معالجے میں اور ٹیکنالوجی میں اور معاملات میں ہم سے بہت آگے ہیں، وہاں دنیا سے کوئی نہ جاتا، دنیا سے تو کسی کا جانے کو دل نہیں کرتا ہے، لیکن اموات تو ادھر بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان یہ جو ہماری اخلاقیات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ہمیں وہ فوکس کرنا چاہیے، اور جو ہمارے ایک دوسرے کے اوپر حق ہیں ان کو پورا کرنے کی سعی اور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی توکل کی بنا پر آپ کے دل میں سکینہ اور سکون نازل ہوگا۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ سکون اور سکینہ اس کے قلب پہ نازل ہو تو وہ مسبب الاسباب کی طرف رجوع فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔